آزادوں کا میلہ بائی سہیل وڑائچ۔ آئندہ انتخابات کا جو نقشہ سامنے آ رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کی صورتحال کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب تک جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق 1985 میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں 1088 آزاد امیدوار تھے، جبکہ 2024 کے انتخابات میں 3248 آزاد امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ لگتا ہے کہ پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں اور آزاد امیدواروں کا میلہ لگ گیا ہے۔ باجوہ ڈاکٹرائن میں کہا جاتا تھا کہ 1985 سے جو غیر جماعتی غیر نظریاتی لوگوں کا کلچر پیدا ہوا ہے اسے ختم کرنا ہے۔ 2024 کے انتخابات سے لگ رہا ہے کہ وہی غیر جماعتی اور آزاد امیدواروں کا کلچر بحال ہو جائے گا۔ یہ لوگ نہ جماعتی ڈسپلن کے پابند ہوں گے نہ ہی ان کے کوئی نظریات ہوں گے۔ یہ ترقیاتی فنڈز کے لیے ہر سیاسی اور اخلاقی اصول پامال کرنے کو تیار ہوں گے۔ یہ صورتحال جو پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ہماری ریاست کی نت نئی بدلتی حکمت عملی ہے۔ جب نواز شریف نے لندن سے آنا تھا تو ریاستی حکمت عملی یہ نظر آ رہی تھی کہ سارا اقتدار و اختیار باؤ جی کی جھولی میں ڈال دینا ہے۔ اس حد تک کہا گیا کہ سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو اقتدار نہیں دینا اور باقی سارے ریاستی انڈے بھی باؤ جی کی ٹوکرے میں ڈال دینے ہیں۔ کچھ ہفتوں بعد سوچ میں پھر تبدیلی آئی۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں دبانے کی حکمت عملی بدل گئی اور کہا جانے لگا کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور صدر آصف زرداری بنیں گے۔ اندازہ یہ لگایا گیا کہ 70 سے 80 نشستیں نون لیگ کی ہوں گی اور 50 سے 60 نشستیں پیپلز پارٹی لے گی۔ یوں ان کی مخلوط حکومت بنائی جائے گی۔ پھر یکا یک نئی حکمت عملی سامنے آئی کہ تحریک انصاف کو آزادانہ موقع ملا تو وہ انتخابات سویپ کر جائے گی، اس لیے انتخابات کو ملتوی کروایا جائے۔ اس کوشش کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اسی دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ایک اہم سائفر مقدمے میں عمران خان کو بری کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دیا تو ریاست اور عدلیہ میں مکمل ٹھن گئی۔ ایسی تجاویز تک سامنے آنے لگیں کہ ججوں کو فارغ کیسے کیا جائے، مگر پھر عدلیہ اور ریاست میں درمیانی راستہ نکال لیا گیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا تو پھر سے حکمت عملی میں تبدیلی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اب دوبارہ سے جہانگیر ترین اور علیم خان کی آئی پی پی کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ پہلے صرف نون اور باؤ جی کو سب کچھ دینے کی بات ہو رہی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ طاقت کا توازن آزاد امیدواروں کے حق میں آ رہا ہے۔ ریاست کے اہلکار خوش ہیں کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ تعداد میں جیت کر سامنے آ گئے تو انہیں ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تازہ ترین تبدیلی جو حکمت عملی میں آ رہی ہے یہ کہ الیکشن کے قریب سب کو فری ہینڈ دیا جائے، کیونکہ اب سوچ یہ ہے کہ نون لیگ کو بھی اتنا طاقتور نہیں کرنا کہ وہ کل کو ریاست کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ دوسری طرف نون لیگ کی حکمت عملی شروع ہی سے یہ تھی کہ انتظامیہ ان کی مرضی کی ہو اور وہ وقت آنے پر ان کی مدد بھی کرے۔ ابھی تک نون کو اپنی مرضی کی انتظامیہ کا فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ ریاست کی حکمت عملی اب نون کی اندھا دھند حمایت نظر نہیں آ رہی۔ اب اگر ریاست کی بدلتی حکمت عملیوں کا ناقدانہ جائزہ لیا جائے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سیاسی اہداف میں مکمل کنفیوژن ہے۔ کبھی کچھ اہداف مقرر کیے جاتے ہیں اور کبھی کچھ۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کی بدلتی حکمت عملیوں میں کسی بھی واضح پلان پر عمل درآمد ممکن نہیں رہتا۔ الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ الیکشن جیسا بھی ہو بہرحال تبدیلیاں ضرور لاتا ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر واقعی آزادوں کا میلہ لگ گیا اور ہم پھر 1985 کے غیر جماعتی انتخابات والی صورتحال میں پہنچ گئے تو ہم نے کئی دہائیوں کا جو سیاسی سفر کیا ہے کیا وہ رائے گاہ نہیں جائے گا؟ یہ درست ہے کہ ہمارے اہل سیاست میں خامیاں ہیں۔ کسی ملک کے سیاستدانوں میں یہ خامیاں کم ہوتی ہیں، کسی ملک میں زیادہ، لیکن سیاست کرنا اور ملک چلانا بہرحال انہی کا منصب ہے۔ جس طرح ایک بہترین انجینئر سے کسی مریض کا آپریشن کروانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے بدترین ڈاکٹر بھی دستیاب ہو تو اسی سے رجوع کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح سیاستدانوں کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی جماعتیں برسوں بلکہ دہائیوں میں بنتی ہیں، ان میں عوام کی خواہشوں کی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ بھی دوسرے محترم اداروں کی طرح بڑی محترم ہونی چاہیے۔ آزاد امیدواروں کا میلہ لگے گا تو یہ سیاسی جماعتوں، سیاستدانوں اور سیاست سب کے لیے برا شگون ہوگا۔ سیاست کمزور ہوگی تو ملک کی سول سوسائٹی اور بالآخر ریاست کمزور ہوگی۔ سیاست کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے میری یہ رائے ہے کہ ریاست نے نہ صرف اپنے استحکام کے اہم ترین عنصر سیاست کو ہمیشہ نظر انداز کیا ہے بلکہ اسے نقصان بھی پہنچایا ہے۔ جب تک سیاست اور سیاسی جماعتیں مضبوط نہیں ہوں گی ریاست بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اہل سیاست کو بھی اپنے معاشی معاملات کے بارے میں اہلیت کو بڑھانا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کے اندر ڈاکٹروں، انجینئروں، ماہرین معیشت اور دوسرے پروفیشنلز کو لانا ہوگا تاکہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کو اقتدار میں آنے کا موقع ملے وہ اس قابل تو ہو کہ ملک کو منظم اور احسن طریقے سے چلا سکے۔
میرا خیال ہے کہ ہم جن بحرانوں کا شکار ہیں اس کے بعد ریاست کو سوچنا چاہیے کہ دیر پا حل کیا ہے۔ آزاد امیدواروں کی نئی سرے سے اسمبلی بنا کر کیا سیاست بہتر ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ ہوگا کیا، بس ریاست کا کنٹرول بڑھ جائے گا۔ ریاست کے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، اسے ہی کنٹرول کر لے تو کافی ہے۔ سیاست کو کنٹرول کرنے کا خیال ہی سرے سے غلط، غیر آئینی، غیر جمہوری اور سب سے بڑھ کر ریاست کے وجود کے لیے خطرناک ہے۔ کاش بہتر مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی بنانی شروع کر دی جائے۔